تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اس لیے کہ اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت کو، جن کی افضلیت کو، جن کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. جیسا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے بہت مکرم ہیں اور اسے اشہر حرم کہتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کی قدردانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عرب ممالک کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر اس کو بہت اہمیت کے ساتھ ان ایام کو گزارا کرتے تھے. تو یہ 4 مہینے بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو انہی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے مہینے میں سے 1 دن کا روزہ رکھنا. اگر کوئی آدمی پورے محرم کے مہینے میں 1 دن کا اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ مہینوں کے 30 دن کے مقابلے میں 1 دن کے روزے کا ثواب دیتے. اگر کوئی آدمی محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے، پورے مہینے کے اندر کوئی بھی 1 دن روزہ رکھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 یومن، 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. اور اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر کچھ ایسے خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے. جو آج کل ہمارے مسلمان اس مہینے کو بجائے عبادت کرنے کے، آج ہمارے مسلمان بجائے عبادت میں لگانے کے اپنے خواہشات میں، اپنی منمانی میں اور اپنی منچاہی میں، شیطان کے خواہشات میں، نفسانی خواہشات میں ڈوب کر
بہت سارے رسومات، بہت سارے خواہشات میں آج ڈوبے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض، شیطان خوش ہوگا۔ تو ایسے باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے کو کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہمیں قرآن حدیث کے اندر اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں، عمل کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں تاکہ آگے آپ کو ان باتوں کو چھوڑ کر جو غیر ضروری چیزیں، جو لوگ فرقہ پرست ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، جن کو شیعہ، روافظ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی اقتداء میں لگ کر کئی ہمارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے باتوں کو انشاءاللہ آگے میں آپ کو آخری میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم یہ سمجھے کہ بھئی محرم کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، محرم کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج بہت سارے مسلمان ہمارے وہ ہیں محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی دن نہ منحوس ہے نہ غم کا دن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام کے اندر نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت، نہ کوئی لمحہ، نہ غم کا دن ہے، نہ کوئی لمحہ اور نہ کوئی سیکنڈ، نہ کوئی دن منحوس ہے۔ اس کے اندر کسی میں منحوسیت نہیں ہے۔ منحوسیت ہے تو انسان کے بدعمالی کے اندر منحوسیت ہے۔ جو عمل، جو عقیدہ اس نے بنایا ہے، اس کے عقیدے میں اس کے غلط عمل کی وجہ سے منحوسیت اس کی زندگی کے اندر خود بخود آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی نماز پڑھو، روزے رکھو، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم عبادت کرو، میرے حکموں کی تابعداری کرو، مجھے پہچان کر زندگیاں گزارو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات میں، نفسانی خواہشات میں اگر کوئی آدمی لگتا ہے، جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے، اس عمل کے اندر بجائے فائدہ مند ہونے کے وہ عمل منحوس ہوتا ہے۔ وہی عمل منحوسیت جو پوری زندگی کے اندر اس کی باقی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نمازوں کی پابندیاں کرو، اللہ کا حکم ہے نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم نمازوں کی پابندیاں نہیں کرو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر منحوسیت آئے گی۔ منحوسیت کا مطلب کیا، یہ بھی بات آپ سمجھ لیں۔ منحوسیت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی منحوسیت اس کو کہتے ہیں جس ٹائم کے اندر، جس وقت کے اندر، جس رزق کے اندر سے برکت چھین لی جائے، جب برکت چھین لی جاتی ہے تو برکت چھین جانے کے بعد جو چیز باقی رہے، اس کے اندر سے برکت نکل گئی تو برکت نکل جانے کی وجہ سے اس چیز کے اندر آدمی کو بدائے فائدہ پہنچنے کے اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر سمجھے ایک گولی ہے، اب گولی کھاتے ہیں، بیماری آ گئی، آدمی کو گولی کھایا۔ اب آدمی اس گولی سے چاہتا ہے کہ بھئی میں یہ گولی کھاؤں تاکہ مجھے شفا ملے۔ اگر اس گولی کے اندر بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان ہو تو بجاؤ آدمی کو وہ گولی، منحوسیت ہی نہیں اس گولی کے اندر، اس آدمی کو وہ گولی بجائے فائدہ پہنچانے کا نقصان پہنچا رہی۔ تو معلوم یہ ہوا منحوسیت انسان کے عمل سے آتی ہے۔ منحوسیت کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دے، بلکہ انسان کے عمل سے جو چیز ظاہر ہو، اس چیز کے غیر اختیاری طور پر وہ چیز غلط نکلتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس عمل سے برکت چھین لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں منحوسیت۔ تو بہرحال تو آج کل اس محرم کے مہینے کے اندر بہت سارے ہمارے مسلمان انجانے میں، جان مجھ کر بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے غلط کاموں کے اندر ہمارے مسلمان ملوث ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نہ کوئی خوشی کی جائے گی، نہ اس مہینے کے اندر نہ کوئی پروگرام کیا جائے گا، نہ اس مہینے کے اندر کوئی بھی شادی بیاہ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ منحوس کے دن ہے۔ تو ایک بات تو بہرحال میں آگے اس کو بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں قرآن و حدیث کے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینے کے اندر خوب روزے رکھو. یہ ایک چیز ہمیں تعلیم معلوم ہوتی ہے. دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دیے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس آدمی کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. کس سے؟ پچھلے 1 سال جو اس کا 1 سال گزرا ہے اس کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائے. تیسری بات حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرو, کھلاؤ پلاؤ. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرے, کھلائے پلائے, اپنی وسعت سے زیادہ اس دن خرچ کرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اطمینان کے ساتھ حلال اور پاکیزہ روزی برکت والی روزی دیں گے. یہ تجربے کی چیز ہے اور ہر سال الحمدللہ میں جو ہے خود اس چیز کا تجربہ بھی کرتا ہوں. تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا بھی تجربہ ہے. تو بہرحال 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. پہلی چیز محرم کے مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب روزے رکھو, خوب روزے رکھو. ایک چیز ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے 10ویں تاریخ کو جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی محرم کی 10ویں تاریخ جسے اشہر کہتے ہیں, کہتے نہیں کہتے 10 کھن بولتے نا ہماری زبان میں. تو 10 محرم کی دن اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف کر دیتے. 2 چیزیں. تیسری چیز محرم کی 10ویں تاریخ کو دن کو روزہ رکھے, رات میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری میں خوب کھلائے پلائے, اللہ کی ذات سے امید رکھے اللہ پورے سال اس آدمی کو پورے سال حلال اور پاکیزہ روزی برکت والی روزی نازل کریں گے. یہ باتیں 3 چیزیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے کے اندر جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے, آج ہمارا مسلمان محرم کے 10ویں تاریخ کو بجائے عبادت میں کرنے کے آج ہمارا مسلمان اس دن کو عید سمجھتا ہے. نہیں سمجھتے؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے کل فون کیا, کہا کہ حضرت عید کب؟ حضرت بولے بولے رمضان ابھی بہت دور ہے, بقرعید گزر کے 1 مہینہ نہیں ہوا, ابھی کہاں سے عید آ جاتے؟ حضرت وہ نہیں حضرت, محرم کی عید کون سے دن؟ حضرت بولا عید تو محرم کی کون سی میں نہیں ہے. نہیں, حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید 2 ہے, ایک ہے عید الفطر, عید الاضحیٰ, اس کے علاوہ کوئی عید نہیں. یہ جتنے بھی عیدیں ہیں, میلاد النبی کی عید, محرم کی عید, یہ کوئی عید نہیں ہے. یہ سب چیزیں شیعہ کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے, ہمارے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کیے ہیں. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی سمجھ لے, محرم کی 10ویں تاریخ کو بڑا اہم مسئلے, بہت ایسے چیزیں اسلام کے اندر رونما ہوئے ہیں جس کو مورخین نے لکھے ہیں. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بعض مورخین نے لکھا ہے, جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیے, 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارے, 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو, ان کی بھول کو اللہ نے قبول کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے ان کو نجات دی. 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر اٹھایا. 10 محرم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا. 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو تاریخی واقعات ہیں, حدیث سے کوئی اس سے ثابت نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی قرآن و حدیث کے اندر ان واقعات کے دن کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے کہیں بھی یہ چیزیں ثابت نہیں سوائے ایک واقعے کے. واقعہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ 10 محرم کو فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لشکر سے نجات ملی ہے, جس کو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا, وہ 10 محرم کا دن تھا.
یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ سب ہمارے مسلمانوں کی ایجاد کردہ رسومات ہیں. تو بہرحال بات جو ہے بہت لمبی جا سکتی ہے، تو اس لیے مختصر طور پر ذہن میں رکھے. پہلی بات تو یہ رکھے کہ بھئی اس مہینے کے اندر، یہ مہینہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اب ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، محرم کی جو فضیلت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی جمعہ کا دن یہ بڑا فضیلت والا دن ہے نہیں ہے؟ فضیلت والا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس دن انتقال کر جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس کے انتقال ہونے کی وجہ سے یا کسی آدمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس جمعہ کے دن کے اندر اور زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ جو فضیلت جو باقی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو شہید کیا گیا. یہ سارے آدمی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا اور ایسا ظلم ہوا کہ بھئی حکومت خود ان کی خلاف ہو گئی تھی، حکومت خود ان کی خلاف ہو گئی تھی. تو بہرحال اس واقعے کو کوئی بھلا نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم اگر کسی پر ہوا ہے وہ اہل بیت پر محرم کی 10ویں تاریخ کو اس طرح ہوا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن آدمی اس واقعے کو لے کر پورے ہر سال پوری زندگی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی جب بھی محرم آئے تو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ مہینہ بہت منحوس ہے، اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ دن منحوس ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کہہ سکتا کیا؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ دن اور یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے. شکر کرے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہادت ملی ہے، ہمیں اس بات کو مانتے ہیں. تو بہرحال آج کل بہت سارے ہمارے مسلمان وہ ہیں بجائے اس مہینے کو عبادت کرنے کے بہت سارے رسومات میں جمع ہوئے. جیسا کہ کچھ چیزیں ایسے جو ذہن میں آ گئی، ذہن میں بات رکھے. دیکھیں اہل سنت والجماعت ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے جو اللہ اس کے رسول اور صحابہ جس چیز کا ہمیں حکم کرے اور جس چیز کی پیروی کرے ہمیں اس کی پیروی کریں گے، اور اہل سنت والجماعت اسی کی پیروی کرنے والوں کا نام ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے تمہیں ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہوں، ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہوں. جب تک میری امت قرآن و حدیث پر مضبوط رہے گی، جب تک میری امت حضرات صحابہ کی اتباع پر رہے گی، وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور جو آدمی ان کے حکم کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات میں، شیطانی خواہشات میں ڈوبے گا، وہ آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اب یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے. اب ایک سوال میرا آپ سے سوال ایک ہے، بھئی محرم کا مہینہ جیسے ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے. کیا بولتے ہیں حضرت؟ یہ غم کا مہینہ، منحوس مہینہ. بولتے نہیں بولتے. حالانکہ اس مہینے کے فضیلت قرآن و حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا کہ بھئی یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. بھئی جب اللہ اس کے رسول نے فرمایا یہ بہت مبارک مہینہ ہے تو جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان بجائے عمل کرنے کے اس مہینے کو منحوس سمجھے تو آدمی کیا ٹھہراتا ہے. یہاں ایک نقطے کی بات کیا نکلتی معلوم؟ بھئی نقطے کی بات یہ نکلتی ہے، اللہ اس کے رسول کہہ رہے بھئی یہ مہینہ بہت مبارک ہے، اس مہینے کے اندر عبادت کرنا ثواب ہے. بول رہے نہیں بول رہے؟ اللہ بھی کہہ رہے، اللہ کے رسول بھی کہہ رہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں یہ مہینہ منحوس ہے تو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے. نقطے کی بات آئی نہیں آئی. جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت مبارک مہینہ ہے، لیکن ہمارا مسلمان کہتا ہے یہ مہینہ منحوس ہے. تو بتاؤ مسلمان جو منحوس کہہ رہا ہے یہ کس کے حکم کو توڑ رہا ہے؟ کس کے بھی حکم کو توڑ رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے.
منحوسیت نہیں ہے. اس مہینے کو منحوس یہ شیعہ اور حضرات صحابہ کو قتل کرنے والے انہوں نے اس مہینے کو منحوس بنایا ہے، حالانکہ منحوس کوئی نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے، اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول صحابہ کی اتباع کرنے والے، وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے بھئی، اب جو محرم کے مہینے کے اندر ہمارے مسلمان نہ جانے کتنے ایسے بدعات اور رسومات ایجاد کر لیے ہیں جس کو نہ اللہ کے رسول زندگی میں کیے، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی زندگی میں اس عمل کو کیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک بات میری بات کو سمجھے بھئی، آج کل ہمارے مسلمان جن غیر رسومات کو، جن شرک و بدعات کے اندر ہمارا مسلمان ملوث ہے محرم کے مہینے کے اندر، وہ چیزیں سب سے پہلی چیز اب ہم یہ دیکھیں گے، یہ چیزیں اللہ اس کے رسول کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ہم یہ چیز دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. بھئی مسلمان کیا عمل کرے گا؟ اللہ اس کے رسول جن چیزوں کا حکم کرے مسلمان وہ چیز کرے گا تو مسلمان بولتے نہیں بولتے؟ بھئی مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر زندگیاں گزارے اس آدمی کو آپ مسلمان کہتے ہیں؟ بولتے کیا بھئی؟ نہیں بولتے. تو پہلی بات ایک چیز، محرم کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، ایک چیز. دوسری چیز، محرم کے مہینے کے اندر شیعہ جو ہے کربلا کے میدان کو ایک نمونے کے طور پر ایک جگہ ایجاد کر لیتے، جیسا کہ کوئی گراؤنڈ کے اندر کربلا کا میدان جو ہے بنا لیے، وہاں وہ لوگ جائیں، ایک طریقے سے غم کا مہینہ بناتے ہیں، غم کا دن مناتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں. ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے بھئی، حضرت حسین کا جب شہید کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے بعد بھی ان کے نسلیں دنیا میں موجود تھی نہیں تھی؟ ہے نہیں ہے؟ آج بھی سید خاندان موجود ہے نہیں ہے؟ قیامت تک سید خاندان ہے گا نہیں گا؟ اب جو آدمی سید خاندان کا ہے وہ آدمی اس بات کو مانتا ہے، یہ آدمی اس بات کو یہ کر سکتا کہ بھئی میرے باپ کو کسی نے شہید کیا، جس کی وجہ سے میں سال سال یہی عمل کروں گا، کہ عقل مند آدمی اس کام کو کرتا نہیں کرتا آدمی. بھئی کس مثال کے طور پر اب یہ کربلا کا میدان دیکھیں، شیعہ لوگ اس مہینے کے اندر محرم کے دن کو یہ کربلا کی طرح ایک جگہ جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں ایک میدان کے اندر، وہیں وہ طریقے پر کسی کو جو ہے خون کے اندر نہلا رہے، کسی کو یہ کر رہے. بھئی اسلام اس سے نہیں پہنچتا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میری بات آپ کو شاید کڑوی نظر آتی ہوگی. بیان کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو یہ مضمون بولنے کے لیے، آپ کو یہ چیزیں بولنے کا کون بولے حضرت؟ آپ یہ بہت ساری باتیں آنے والی ہیں، بہت سارے مجھے کہیں گے حضرت کہیں کو حضرت یہ سب چھیڑے سو تمہیں نہیں بولنا حضرت، یہ سبھی ماحول خراب ہوتا، محلے کا ماحول خراب ہوتا حضرت، یہ سب چیزیں نکو بولو حضرت. بولتے نہیں بولتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھو، دین جو ہے وہ صحیح بات پیش کرنے سے دین باقی رہتا ہے. آپ کے عمل غلط کرنے سے دین کی بقا نہیں ہوتی. دین کے اندر حکمت وہ الگ طریقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی دین کو حکمت کے طور پر پیش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی، ایک بدھو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، کرا نہیں کرا؟ اگر ایک آدمی اگر یہی سوچا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا وہ مسجد میں آ کر پیشاب کرے تو آپ خاموش رہتے ہیں خاموش. اب یہاں ایک آدمی کہا کہ حضرت اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک بدھو آ کر مسجد میں پیشاب کیا، اللہ کے رسول نہیں روکے تو آپ مسجد کے اندر استنجا خانہ بناؤ حضرت، کیا بھی گناہ نہیں؟ مانتا مسلمان؟ میرا ایک سوال آپ سے، حکمت کی بات نہ بھائی، دین حکمت سے پہلتا سنا. استنجا خانہ بنا دو آپ، یہاں پیشاب خانہ بنا دو، مانتا کوئی مسلمان؟ نہیں مانتا. کیوں بھئی؟ استنجا خانہ الگ جگہ پر بنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو اس وقت خاموش رہے. اگر اس وقت کی حکمت اگر دیکھی جائے، اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو اس آدمی کو ڈانٹا جائے گا، اس آدمی کو مارا جائے گا، اس آدمی کو جو ہے تنبیہ کی جائے گی. مسجد کے اندر پیشاب کرنے کی کیا ضرورت جبکہ باہر موجود ہے؟
اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی شر پسند ہے، یہ آدمی فتنہ پرور ہے، یہ آدمی دہشت گرد ہے، جس کی وجہ سے اس نے مسجد میں جان مجھ کر پیشاب کیا ہے. بولتے نہیں بولتے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت یہ حکمت ہے، حضرت چھوڑو کوئی بات نہیں، کون تو بھی مانتا اس بات کو؟ نہیں مانتا. تو ایک سوال، جیسا کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ حضرت کئی کوئی مضمون چھیڑ رہے ہیں، حضرت چھوڑو، حضرت حکمت کی بات کرو. یہ حکمت کی بات نہیں بھائی. جب پورا محلہ پورا علاقہ گناہ کے اندر ملوث ہو، کوئی بھی اگر گناہوں سے روکنے والا نہ ہو، خدا کی قسم اگر اللہ تم سے قیامت میں پوچھ لے کون اس میں جواب دے سکتا؟ مجھے بتاؤ، جواب دے سکتا کوئی؟ جبکہ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تم روکے کیوں نہیں؟ اللہ سوال کرے تو کیا جواب دے سکتے ہیں ہمیں؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. تمہارے پاس طاقت نہیں، زبان سے تم اس گناہ کو برا کو، تو کم از کم دل سے تو اس چیز کو ہم گناہ سے تو بچ سکتے. تو اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم زبان سے تو اس گناہ کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، روک سکتے نہیں سکتے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو محرم کے مہینے کے اندر یہ عبادت کا مہینہ ہے، خواہشات کا مہینہ نہیں. میری بات کو نوٹ رکھنا، میری بات کو ذہن میں رکھنا. یہ مہینہ خواہشات کا نہیں. کون سا مہینہ؟ خواہشات کا نہیں. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، نفسانی خواہشات کا نہیں، شیطان کی اتباع کا نہیں، بلکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. تو سب سے پہلی چیز اس مہینے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. کسے گالیاں دیتے ہیں؟ یزید کے جو والد ہیں حضرت امیر معاویہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے فرد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس مہینے کے اندر خاص کر شیعہ روافض کئی ایسے لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ کو تم گالیاں نہ دو. کون بول رہے ہیں بھیا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں، اے لوگوں میرے صحابہ کو تم گالیاں نہ دو. محرم کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا شیعہ اور روافض ہمارے حضرات صحابہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، کئی صحابہ کو گالیاں دیتے. ہمارا مسلمان بڑے شوق کے ساتھ اس چیز کو سنتا. میں آگے بتاؤں گا آپ کو کس طرح وہ گالیاں دیتے. دو چیزیں. اسی طرح اس مہینے کو سکھ کا مہینہ سمجھتے ہیں. تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ مہینہ کوئی سکھ کا مہینہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح 10 محرم کو تعزیے نکالنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم بات ہے نہیں ہے؟ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے 10 محرم کو تعزیے نکالتے نہیں نکالتے، کٹلے کو پورے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں. بڑا افسوس کی بات ہوتی ہے بھی، بڑا افسوس کا سوال ہوتا ہے. اب یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ ایک بات، اگر تعزیے کی بات کریں گے تو ہمارا مسلمان بولتا حضرت تعزیے کرنے سے کیا غلط، حضرت کیا گناہ ہوگا، حضرت تعزیے نکالنا گناہ ہے کیا؟ تو میرا ان سے ایک سوال یہ ہے، دلیل آپ پیش کریں گے، آپ ہمیں بتاؤ کہ بھئی یہ تعزیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسین کے خاندان والوں نے کبھی تعزیہ نکالا کیا بھئی؟ گلی کوچوں میں پنجے اٹھا لے کو پھرے ہو نا؟ میرا سوال آپ سے تاج، اگر غلط ہے تو آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں. کیا انہوں نے پھرا اس طرح جانوروں کی طرح؟ ہمارے مسلمان بڑا احتیاط سے میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، بڑے احتیاط کے ساتھ، دیوانے کی طرح، بے وقوفوں کی طرح گلی کوچوں میں ہمارا مسلمان پھرتا. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا، اس سے بولے تو کیا بولتا حضرت؟ ایسا کرے تو ہمارا دین باقی رہتا. حضرت یش نہ بولتا، سنے یش نہ سوال، اگر ایسا کرے تو ہمارا دین دنیا کے اندر پہنچتا. حضرت 5 دن میں 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کیا دین کی آواز نہیں پہنچ رہی لوگوں کے پاس؟ پہنچ رہے نہیں؟ بتاؤ، دن میں 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، کیا اس سے دین نہیں پہنچ رہا؟ گلی کوچوں کے اندر آج مسجدوں کے اندر کی آوازوں کو سن کر غیر مسلم یہ کہتا ہے ہم اس آواز کو بند کر دیں، اس آواز کے ذریعے سے ہمارے کانوں کے اندر تکلیف ہوتی. کون بول رہا؟ غیر مسلم بول رہا. لیکن آج ہمارا مسلمان نا سمجھی کی وجہ سے دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے،
یہ تعزیہ اٹھانے والے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ خدا کی قسم اس ممبر رسول پر بیٹھ کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں نا؟ آپ سے سوال میرا، نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر اور عشاء کی جماعت کی نماز میں شامل نہ ہو، جماعت کی نماز میں شامل نہ ہو، وہ آدمی کی منافقت میں کوئی برابر نہیں ہوتی، انہیں منافق ہے انہیں، جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے ہمارے مسلمان ایسے بولنے کے باوجود نہیں مانتے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر محرم کو تعزیہ نکالنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں، حرام ہے، حرام۔ بات ذہن میں رکھو، اور اسے قابل تعظیم سمجھتے۔ کئی جگہ ایسے دیکھیں تعزیہ بٹھائے سب جا کو آنکھاں پڑھ رہے ہیں، کیا بھی یہ سب چیزیں؟ کیا میری بات مجھے ایک 10 منٹ آج زیادہ ہو سکتے؟ سوال آپ سے یہ ہے، کئی ہمارے مسلمان اس تعزیہ بٹھانے کی جگہ پر جاؤ فوراً گئے ہاتھاں پڑھ رہے ہیں، کیا دین ہے بھئی یہ؟ بھئی ایک غیر مسلم ایک بت کے سامنے جا کر ہاتھ پڑھ رہا، آپ کے اور اس میں کیا فرق رہا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک کھلے طور پر ایک ارشاد، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں جو آدمی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی مرادیں اپنی تمنا مانائے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس نے بہت بڑا میرے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا مجھ پر۔ اللہ پر کوئی ظلم کر سکتا؟ ایک سوال آپ سے، اللہ پر کوئی ظلم کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ حرکتیں کرنے والے ایسے ہیں جس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ کس طرح ظلم کیا؟ زمین میری، آسمان میرا، کھارے میرا، پیرے میرا، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں ادعو ربکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے، عبادت میری کرو، تمہاری ضرورتیں پوری میں کروں گا۔ لیکن آج ہمارا مسلمان مانگتا کسی اور سے، سر جھکاتا کسی اور سے، اور جو گلا شکوے کرتا اللہ سے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مانگنا کس سے؟ مخلوق سے، مری ہوئی چیز سے مانگ رہا ہے، مرادیں مری ہوئی چیز سے مانگ رہا ہے۔ لیکن جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی شکایت کس سے کر رہا؟ اللہ کو انچا نہیں کیا بھئی میرے گھر کے اندر تکلیف آ گئی نا۔ بول رہا نہیں بول رہا ہمارا مسلمان؟ سوال صحیح ہے غلط ہے مجھے بتاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور اس لیے محرم کہنے میں اسے تعزیے کے طور پر، تعزیوں کو عظمت کے طور پر چھینا یہ بھی حرام گناہ کبیرہ ہے، ذہن میں رکھے۔ اور اسی طرح اس تعزیوں کو دیکھ کر مرادیں مانگنا، بہت سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو آئندہ سال میں اپنے گھر سے ایک پنجے کی تعزیہ نکال دوں۔ بولتے نہیں بولتے؟ مرادیں مانتے نہیں مانگتے؟ یہ کہاں سے ہمارے مسلمان آ گئے بتاؤ مجھے؟ بھئی میں آپ سے غلط بات کہنا تو پوچھ سکتے ہیں حضرت آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی میں آپ کو قرآن حدیث سے بات سمجھا رہا ہوں، میں اپنی من کی بات کہا تو کہتے ہیں حضرت آپ اپنی من کی بات کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی من کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو غلط ہے اس چیز کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح تیسری چیز محرم کے مہینے میں کھچڑے پکانا، اور اسی طرح جو ہے حلیم پکانا، آج بھی کرتے نہیں کرتے 10 محرم کو۔ اسی طرح جو ہے سبیلے لگانا، سبیلے لگانا کا مطلب ہر گلی کوچوں میں دیکھو پانی کے سبیلے لگا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں بھی ہیں؟ یہ کون سی چیزیں ہمارا مسلمان ایجاد کر لیا؟ بھئی بات اگر کڑوی ہے لیکن آپ کے لیے فائدہ مند بہت زیادہ ہے۔ آپ سے میں ایک سوال ہے، اب ان سے ایک سوال کرو جو آدمی پانی پلا رہا، شربتیں پلا رہا، اس سے ایک سوال کرو کہ بھئی یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں بولتا حضرت محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو پانی نہیں پلایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت یہاں ان کو پانی پلے تو انہوں پانی پیتیں گے۔ یہ کون سا لاجک بھئی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کون سی لاجک کی چیز ہے یہ؟ بھئی ایک انسان، زندہ انسان پانی پیا تو مردہ پانی پیتا کہتے بھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر غلط ہو تو مجھے بتا سکتے۔ سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی کیوں پانی پلا رہے، کیوں شربتیں کر رہے؟ کریں گے حضرت اس سے پانی اس لیے پلا رہے کہ لوگوں کو معلوم ہو محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو بغیر پانی کے شہید کیا گیا۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ کے بولنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پانی پلانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ لکھی جا چکی ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، یہ بہت لمبی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین اور حضرت حسن حسین کو اپنے گود میں بٹھائے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل آئے, کہنے لگے اے نبی جی, جن نواسوں سے آپ محبت کر رہے ہیں, ایک نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا, ایک نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. یہ تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ چکی تھی, آئی نہیں آئی, بتایا نہیں بتایا گیا. اب اس چیز کو, جو چیز ہونے والی تھی اللہ کے رسول کو پہلے ہی بتا چکے تھے, وہ بعد میں ہو گئی, تو اس سے آپ پہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی, بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اس طرح کے سبیلوں سے, ایک مسئلہ ذہن میں رکھو, اس طرح کے سبیلوں سے پانی پینا بھی گناہ ہے. مسئلہ ذہن میں رکھیے, اس طرح کے سبیل لگانا بھی گناہ, اور اس طرح کے سبیلوں سے پانی پینا بھی گناہ ہے, شربت پینا بھی گناہ ہے. کیوں؟ ذہن میں سوال رکھو. آدمی کا عمل عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے, آدمی کا عمل عقیدے سے قبول کیا جاتا ہے. آدمی کے عمل کے اندر عقیدے میں غلط ہو تو اس کا عمل بھی قبول نہیں کیا جاتا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. مثال یہ ہے, جیسے کئی مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, یا علی مدد لکھتے نہیں لکھتے. اس کا مطلب کیا؟ اے علی ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں, مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جملہ لکھا اس طرح, لیکن سمجھنے میں بات یہ آتی ہے, مطلب یہ ہے مرادیں پورے, ساری ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی کون ذات ہیں؟ وہ حضرت علی. یہ لکھنے کا مطلب یا رسول اللہ یا علی مدد, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ہماری ضرورتیں پورے کرنے والے ہیں. ہو رہا نہیں ہونا ہمارے مسلمان؟ حقیقی بات تو یہ ہے, ہماری ضرورتیں کون پوری کرنے والے ہیں؟ وہ اللہ کرنے والے ہیں. علی کریں گے؟ نہیں کر سکتے بھئی. جو علی شہید ہوتے وقت اپنی جان نہیں بچا سکتے, وہ اپنی مرادیں کیسے پوری کر سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میری؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ چیز میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. عقیدہ انسان کا بگڑا تو اس کا عمل بھی خراب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس عقیدے سے انسان کھلا رہا پلا رہا, تو اس عقیدے کی وجہ سے اس کا پانی پلانا بھی گناہ اور ہمارا پینا بھی گناہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اس لیے محرم کے مہینے میں سبیلیں لگانا, کھچڑا کرنا, یہ سب چیزیں شریعت کے اندر ثابت نہیں. بہرحال ایک جملہ یہاں ایک زائد کہتا ہوں, ذہن میں رکھیے. آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں, حضرت اصل چیز اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ایک سوال میرا آپ سے, سوال یہ ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد 150 یا 200 ہجری کے بعد, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد, یہ دنیا کے اندر جو شیعہ حضرت حسین کو شہید کیے, انہوں نے اس کی خوشی میں یہ چیزیں شروع کیے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تاریخی بات میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ مجھے بیان کے بعد پوچھ بھی سکتے, میں کتاب کے حوالہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں. یہ شیعہ کے ان کی کتابوں سے آپ کو حوالہ پیش کر سکتا ہوں, جو ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ چیز دیکھتے 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 ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو شروع کر لیے, شروع کہیں نہیں کیے. میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے, بھئی یا نہیں تو آپ مکمل شیعہ بن جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. شیعہ بن جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. آدھا تیتا آدھا بٹر نہیں چلتا اسلام میں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت کے اندر آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں چلتا. یا نہیں تو مکمل شیعہ بن جاؤ, دھبا لگا لو کبھی میں شیعہ ہوں, یا نہیں تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر آپ مضبوط رہو, جن کے عقائد اللہ اس کے رسول کے عقیدوں کے مطابق ہیں. یعنی تو مکمل اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ, یا نہیں تو مکمل شیعہ بن جاؤ, جس کے عمل سے ہمیں کوئی روک نہیں پڑتا. آپ کے عمل سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت نام رکھ کے غیروں کے طریقے پر, شیعہ کے طریقہ پر آدمی عمل کرے گا تو اس سے فرق ہمارے مذہب پر بھی انگلیاں اٹھیں گی, ہمارے دین پر بھی انگلیاں اٹھیں گی. تو بہرحال محرم کے مہینے میں سبیلے لگانا اور وہاں سے پینا بھی گناہ ہے. ایک چیز جلدی ختم کرتا ہوں. اسی طرح 10 محرم کو تعزیے کرنا, ماتم کرنا, انگاروں پر ناچنا. کس پر ناچنا؟ انگاروں پر ناچنا. بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم میرے بھائیوں, اس سے مسلمان نہیں غیر مسلم ہمارے اوپر ہنستے ہیں, غیر مسلم ہنستے ہم پر. اب یہاں ایک سوال ہمارا مسلمان کہتا ہے, حضرت کر ڈالے تو کیا ہوگا؟ حضرت
انہوں وہاں شہید کر ڈالے. نہیں ہمیں بھائی ایک بات سمجھنے کی چیز ہے بھائی، جس انسان کو ریت پر شہید کیا گیا، یہاں تمہارے انگار پر ناچنے سے اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جبکہ اسلام کے اندر نوحہ کرنا یعنی رونا، پیٹ پیٹ کر رونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، حرام ہے یہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر کو جب شہید کیا گیا، 4 بیوہ عورت، ان کی بیویاں 4 تھی، نوجوان اللہ کے رسول کے خاندان کے وارث حضرت جعفر کو شہید کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی بات کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، جعفر کو فلاں جگہ شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر ان کی بیویوں سے کہو، جو 4 بیویاں تھیں اس وقت، ان کی نوجوان تھے، جا کر صحابہ نے کہا تمہارے شوہر کو فلاں جگہ شہید کر دیا گیا ہے. جب اللہ کے رسول کے صحابہ نے بیان فرمایا تو ان کی بیویاں رونے لگی. بھئی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیویاں روتی نہیں روتی ہیں، بات صحیح ہے. تو حضرت جعفر کی بیویاں رونے لگی اور روتے روتے ان کی آواز جو ہے گھر سے باہر آنا شروع ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا خاموش کرو ان کو. کیا بول رہے ہیں؟ خاموش کرو ان کو. اس کے بعد ان کی آواز اور زیادہ ہونے لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر شہید ہو چکا ہے، سرکار نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی لے جا کر منہ میں ڈال دو، گھسا ان کے منہ میں مٹی. بھئی ایک رونے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عورتوں کو منع کر دیا زور زور سے چیخیں مارنا، نوحہ کرنا. کئی عورتوں کو دیکھے جنازہ نکلیا بولے تو سر کٹ لینا، چیخا مارنا، یہ کہاں سے بھی ثابت ہے؟ بھئی ایک انسان ہے، بات یہ صحیح ہے کہ بھئی آدمی کے انتقال پر غم ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے رونے کا بھی. یہ نہیں کہ غیروں کی طرح چیخیں مارنا، واہ واہ مارنا، یہ شریعت کا ثابت نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. تو میں ایک بات اس حدیث کو سننے کے بعد ایک بات میں کہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. تو آج ہمارا مسلمان محرم کے مہینے میں چیخ و پکار کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، انگاروں میں کود رہا ہے. یہ کون سا طریقہ بھی ہے؟ کہاں سے چیزیں ہمارے مسلمانوں نے ڈالے؟ یہ غیر مسلم کو آپ دیکھیں، کرگا اٹھا لے کو جاتا نہیں جاتا، انہیں بھی انگار میں ناچ رہا، ہمارا مسلمان بھی ناچ رہا. اس میں اور اس میں کیا فرق باقی رہا بھائی؟ اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو سب سے پہلی چیز حضرت حسین کو انتقال کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندر زندہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے بڑے صحابہ دنیا کے اندر زندہ تھے. کیا انہوں نے کبھی اس طرح کیا؟ ایک سوال میرا آپ سے، کبھی زندگی میں انہوں نے اس طرح نہیں کیا جو آج ہمارا مسلمان اس طرح کر رہا ہے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی، ایک بات ایک ذہن میں رکھے. تو اس طرح جو ہے محرم کے مہینے میں تعزیے نکالنا، جلوسیں کرنا، انگاروں پر ناچنا، یہ چیزیں حرام ہیں، حرام ہے، حرام ہے. چاہے کچھ بھی لوگ سمجھے، میری بات ذہن میں آ رہی؟ یہ چیزیں حرام ہے. اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی جانا. بہت سارے ہمارے مسلمان اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے راتوں میں کئی مستورات، کئی مرد حضرات ایک جگہ کھٹے ہو جاتے. وہ تو نہیں ہوتے. بھئی شرم کرو، تھوڑی سی شرم کرو. ہم لوگ ایک ایمان والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی جہاں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا، کئی مستورات، کئی دیندار گھرانے کی عورتیں، کئی دیندار لوگ، دین کی خدمتیں کرنے والی، ان کی عورتیں وہاں کھڑی ہوتی نہیں ہوتی. میری بات غلط ہے؟ میری بات غلط ہے تو مجھے بتاؤ. 1 گھنٹہ پہلے کئی مستورات وہاں جا کر جگہ پکڑ لے کو بیٹھ رہے 1 گھنٹہ پہلے، جلوس نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کئی مستورات ہمارے جا کر بیٹھتے ہیں وہاں. ایک نوٹ بات میں آپ کو کہوں، تحقیقی بات، چاہے لوگ کچھ بھی سمجھیں، یہ مستورات وہاں جانے والی بن سور کر جاتی. انہیں ناچنے والا انہیں دکھا رہا سو کی انہیں ناچ رہا کیسا کرتا؟ کہاں عورت وہاں زیادہ ایکٹنگ اس کی ہو رہا نہیں ہو رہا. یہ کون سی چیزیں بھی شریعت کے اندر ہمارا مسلمان ایجاد کر لیا؟ اگر میری بات غلط ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ، حضرت آپ مجھے غلط بتا رہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا بھی گناہ، جانا بھی گناہ، اور ان چیزوں کو آپ ہرگز نہ دیکھیں. اور جو آدمی ان غلط چیزوں میں دیکھے گا تو ان کی ہمت افزائی ہوگی، تو یہ گناہ جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا گناہ اسے بھی ملتا.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اسی طرح ایک چیز دیکھا جاتا کہ بھئی محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک گھوڑا بناتے، ایک پروں والا گھوڑا، بھائی اس کی شکل دیکھا تو بیکوں کی پر والا گھوڑا، یہ بھی چیزیں حدیث سے کوئی ثابت نہیں۔ اسی طرح 10 محرم کو مرثیہ خوانی کرنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح سینہ گوبی کرنا، چیخا مارنا، جو ہے اپنے جسم کو پھاڑنا، بھئی یہ چیزیں کہاں سے آئی ہمارے مسلمانوں کی؟ کہاں سے آ گئی؟ ایک شیعہ سے میری بحث ہوئی، بات جو ہے آج وقت زیادہ ہو رہا ہے، مضمون زیادہ ہے اس لیے تھوڑی وقت زیادہ۔ ایک میرے شیعہ سے بحث ہوئی، شیعہ سے کہا کہ بھئی یہ چیز جو تم کر رہے ہو، جو سینہ گوبی کر رہے ہو، خون نکال رہے ہو، یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہیں یہ چیزیں۔ اس نے کہا کہ حضرت حسین کو شہید کرے نا، وہاں خون گیا نا، وہ کیا بھی نہیں کیا؟ بولا بھئی وہ تو شہادت کا مرتبہ پالی ہے، تیرے خون کے ظاہر کرنے سے اس سے کوئی محبت کی عشق ظاہر نہیں ہوتی۔ عشق اور محبت جس چیز ہے بھئی سامنے والا جو چیز کہتا ہو اس چیز کو آپ عمل کرے۔ بھئی نماز کی پابندیاں نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ کے حکم ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے حکمیں پورے نہیں کرتے، بہنوں کی وراثتیں 10 سال 20 سال ہو گئے بہنوں کی وراثتیں کھائے، لیکن یہ حقوق ان کو ادا نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی اگر خون کا قطرہ زمین پر گرا دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہید کا مرتبہ، خدا کی قسم یہ شہید کا مرتبہ نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بھئی اپنے جسم پر آدمی خون نکالے، اس کو آپ ثواب سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے جسم پر نہ مارو، سینہ گوبی نہ کرو، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمارا مسلمان جسم پر جو ہے خون نکال رہا ہے، اس سے ثواب ملتا کیا؟ بھئی گئے سال میرے پاس ایک ویڈیو آئی، گئے سال میں نے جو ہے ایک آدمی کو دیکھا، گئے سال میں جو ہے ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک رپورٹ میرے پاس آئی، گئے سال میرے پاس آئی 1500 یا 2000 لوگ پورے خون میں لپٹے جو ہے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، پورے خون میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا دیکھ کر مجھے، بھئی کیا مسلمان ہمارے، اس سے غیر مسلم تو ہمارے سے محبت نہیں کرتے بلکہ غیر مسلم اسلام میں آنے سے ڈریں گے۔ اس سے غیر مسلم یہ کہیں گے بھئی ان کے اسلام کے اندر اپنے جسم کو مار کر خون نکالنے کا حکم ہے، کہاں ہم جا کر اپنے خونوں کو جسموں کو نکالیں؟ غیر مسلم اس سے اسلام میں نہیں آتے بلکہ غیر مسلم اسلام سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم اسلام کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیش کرے، اس سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے۔ ہمارے بدعمالیاں جس سے غیر مسلم آج بھاگ رہا، تو بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح 10 محرم کو اظہار غم کی خاطر کالے کپڑے پہننا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگ دیکھو کالے کپڑے پہن، بھئی آپ نے کالے کپڑے پہننے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ایک بات ذہن میں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے محرم کی 10ویں تاریخ تک، 10 محرم تک اگر کوئی آدمی اس نیت سے یہ پہنتا، کالے کپڑے پہنتا ہے میں سکھ کی وجہ سے کالے کپڑے پہن رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے وہ گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ انہیں کیوں گنہگار ہے؟ اس لیے کہ شیعہ یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، مسلمان کالا کپڑا نہیں پہنتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک حدیث میں فرمایا، مسلمان اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کالے کپڑے نہیں بلکہ مجھے سفید کپڑے پسند ہیں۔ جنازہ بھی دیکھیں آپ سفید کپڑا پہنا جاتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کالے کپڑے پہن کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ختم کریں۔ اسی طرح 10 محرم کو ایک چیز اور ایک مجھے معلوم ہو گئی، میاں بیوی شادی شدہ ہوتے ہیں۔ 10 محرم اگر کسی آدمی کی شادی ہو محرم کے مہینے میں، یا کسی اسی سال شادی ہو محرم کا مہینہ آ گیا تو 10 دن ان میاں بیوی کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ 10 یا 15 دن کرتے نہیں کرتے، کیوں کہتے ہیں کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ میاں بیوی کو الگ اس طرح کرتے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا محرم کی 10 تاریخ کو، 1 تاریخ کو ہوا، اس لیے انہوں نے بھی 10 دن الگ رہے، ان کو بھی ہم الگ کر رہے۔ بھئی یہ چیز نہیں ہے، یہ حضرت صحابہ کے زمانے میں یہ بدعتی چیزیں نہیں تھی، یہ آج شروع ہوئی ہیں۔ تو میرا ایک سوال ان لوگوں سے یہ ہے جو میاں بیوی کو 10 دن الگ کر دیتے ہیں، ان کو ملنے کی بات کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دیتے، میرا ایک سوال ان لوگوں سے یہ ہے اگر کسی آدمی کو اس وقت بیوی کی خواہش ہو، یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بیوی کی خواہش ہو، انہیں کانجا کو منہ مارنا صحیح ہے؟ کہاں جا کر جانا انہیں؟ اگر ایک عورت کو اپنی شوہر کی خواہش ہو 10 دن تک 15 دن تک اس کی بیوی کو میاں بیوی کو آپ الگ رکھے، بتاؤ انہیں جا کہاں منہ مارنا؟ انہیں گناہ میں جاتا نہیں جاتا آدمی؟
یہ سب چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. جتنے دن آپ الگ رکھیں گے ان کو، جب تک ان کے ذہنوں کے اندر گناہ بھی اگر جائے گا، جو لوگ الگ کریں گے انہیں گناہ کے اندر شامل ہیں. یہ سب چیزوں کو ختم کریں. تو میرے بھائیوں، یہ بہت سارے ایسی بدعتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر محرم کے مہینے میں پائی جاتی ہیں. یہ مختصر بتایا ہوں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو چھیڑنا، کسی کو جو ستانا مقصد نہیں ہمارا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو چھیڑنا، کسی کو ستانا مقصد نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کیا ہوں، قرآن و حدیث کو پیش کیا ہوں تاکہ ہمارا مسلمان گناہوں سے بچ جائے، جنت میں جانا والا بن جائے. اب ایک سوال یہاں ہمارا مسلمان کا یہ ہوتا، حضرت تم نہ جنت کے ٹھیکیدار، کیا تمہیں ہم نہ جو بول رہی سو یہ جو بولتا سنا آخری میں مجھے کیا بولتا بعد میں سوال کریا تو میں نے بعد میں پوچھتا انہیں جو میں جنت کے ٹھیکیدار کے، حضرت تمہیں منجے بولنا جنت بول کو. بھائی میں تو جنت کا ٹھیکیدار نہیں، میں تو جنت کے ٹھیکیدار تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول کا، نبی کا میں وارث ہوں. میں آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں سے روکنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ گناہوں سے بچ گئے، آپ جنت میں چلے گئے تو میرا بھی آپ کا بھی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ گناہ میں جا رہے ہیں تو گناہ کو دیکھ کر میری خاموشی اختیار کرنا. میں خاموشی کی وجہ سے میں گناہ میں نہیں جا سکتا، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے گناہوں کو دیکھ کر میری خاموشی، میں گناہ کے اندر جا نہیں سکتا، میں جہنم میں جا نہیں سکتا. اس لیے میں آپ حضرات کو اس چیز سے روکنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیا ہوں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.